کہتے ہیں زمین پر کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں آسمان بہت قریب آ جاتا ہے، جہاں دعاؤں کی سرگوشیاں دیواروں میں قید ہو جاتی ہیں، اور جہاں خاموشی صرف خاموشی نہیں رہتی بلکہ سننے لگتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی مسجد کی ہے جو نقشوں میں تو موجود تھی مگر دلوں سے مکمل طور پر مٹ چکی تھی۔ ایک ایسی مسجد جس کے دروازے دن میں کھلے رہتے تھے اور رات کو وقت خود رک جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہاں صرف اذان کی آواز نہیں گونجتی بلکہ ان قدموں کی چاپ بھی سنائی دیتی ہے جو نظر نہیں آتے۔ کہا جاتا تھا کہ اس مسجد میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، یہ اس لمحے کی داستان ہے جہاں ایمان اور خوف ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس مسجد کا دروازہ کھول رہے ہیں جہاں ہر سچ فوراً ظاہر نہیں ہوتا اور ہر راز سننے والے کو بدل دیتا ہے۔ پراسرار مسجد ایک ایسی کہانی جو سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ ایک مسجد کے امام اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی برس آذان کی صدا، سجدوں کی خاموشی اور اللہ کے گھروں کی خدمت میں گزارے ہیں۔ میں جس مسجد کی کہانی آج سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے بھاری، سب سے پراسرار اور سب سے گہری آزمائش تھی۔ یہ کہانی صرف ایک مسجد کی نہیں، یہ کہانی خوف اور یقین کے درمیان کھڑے ایک انسان کی ہے۔ جب مجھے اس مسجد کا امام مقرر کیا گیا تو لوگوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کوئی نظریں چرا رہا تھا، کوئی افسوس سے سر ہلا رہا تھا اور کوئی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ تم نہیں جانتے تم کس راستے پر قدم رکھ رہے ہو۔ میں نے ان نظروں کو پڑھ لیا تھا مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ بابا، آپ نہیں جانتے یہ مسجد کافی پراسرار ہے اور رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں۔ بیٹا، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اگر یہ آباد ہو تو دوسری مخلوقات کیوں آئیں گی؟ یہ مسجد گاؤں کے کنارے پر تھی، پرانی، خاموش اور ویران۔ اس کی دیواروں پر وقت کی ایسی گرد جمی ہوئی تھی کہ یوں لگتا جیسے صدیوں سے کسی نے اس کی صفائی نہیں کی۔ صحن میں گھاس اگی ہوئی تھی، درختوں کی جڑیں دیواروں سے لپٹی ہوئی تھیں اور محراب میں ایسی گہری خاموشی تھی جو سیدھی دل میں اترتی تھی۔ جب میں پہلی بار اس مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تو میرے قدم خود بخود رک گئے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خوف نے سر اٹھایا، ایسا خوف جو بغیر کسی آواز کے انسان کے اندر پھیل جاتا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دل ہی دل میں کہا، یہ مسجد تو بہت ویران ہے، ایک عجیب سا خوف ہے یہاں۔ میں آہستہ آہستہ محراب کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اذان کے الفاظ زبان پر لائے۔ اللہ اکبر۔ میری آواز بلند ہوئی، دیواروں سے ٹکرائی، گنبد کے نیچے گونجی اور پھر لوٹ کر میرے کانوں میں آ گری۔ مگر مسجد خالی تھی، کوئی نمازی نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی حرکت نہیں، بس میری اپنی آواز جو مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں اکیلا ہوں۔ نماز کے بعد میں دیر تک محراب کے پاس بیٹھا رہا۔ خاموشی بہت بھاری تھی، ایسی خاموشی جو بولتی ہے مگر لفظوں کے بغیر۔ میں نے دل میں عجیب سا بوجھ محسوس کیا مگر ساتھ ہی ساتھ ایک ضد بھی جاگ اٹھی۔ گاؤں والے دن کے وقت مسجد کے پاس سے گزر جاتے مگر رات کا ذکر آتے ہی ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا۔ مولوی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مسجد ٹھیک نہیں، یہاں رات کو عجیب ہوتا ہے۔ جناب، اگر تم لوگ مسجد کو آباد کرو تو یہ جنات خود چلے جائیں گے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس مسجد کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ میں اس ویرانی کو عبادت میں بدل کر دکھاؤں گا۔ میں نے جھاڑو اٹھایا، صحن کی جمی ہوئی مٹی صاف کی، گھاس نوچی، سوکھے پتے ہٹائے، محراب کے گرد جالے اتارے۔ ہاتھ تھک جاتے، کمر دکھنے لگتی مگر دل میں عجیب سی طاقت آ جاتی۔ شام ڈھلتی تو میں موم بتی جلا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ اکثر تلاوت کے دوران یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی سن رہا ہو، جیسے خاموشی بھی سر جھکا کر بیٹھی ہو۔ پہلی رات بہت بھاری تھی، ہوا میں سردی تھی اور مسجد کی دیواریں جیسے پرانی کہانیاں سنا رہی ہوں۔ میں نے تلاوت تیز کر دی، دل میں خوف آیا مگر میں نے اسے لفظوں میں بدل کر
اللہ کے سپرد کر دیا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو میں حیرت میں پڑ گیا۔ وضو کے برتن بھرے ہوئے تھے، صحن صاف تھا جیسے کسی نے رات بھر محنت کی ہو۔ میں دیر تک وہاں کھڑا دیکھتا رہا۔ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا، سب نے انکار کیا، کسی نے قسم کھائی، کسی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں خاموش ہو گیا، مگر دل میں ایک سوال جاگ اٹھا، ایسا سوال جو آنے والے دنوں میں میری نیندیں چرا لینے والا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہر صبح مسجد میں کچھ نہ کچھ بدلا ہوا ملتا۔ کبھی وضو خانے میں پانی بھرا ہوتا، کبھی صحن پہلے سے زیادہ صاف ہوتا۔ میں نے اسے اللہ کی مدد سمجھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا احساس ابھی بھی پلنے لگا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، میں نے مسجد کے دیوارے پر 3 سائے دیکھے۔ 3 نوجوان، خاموش، پرسکون، ان کے چہروں پر نہ خوف تھا نہ حیرت۔ السلام علیکم، مولوی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ وعلیکم۔ اچھا، تو رات کو مسجد کی صفائی تم لوگ کرتے ہو؟ جی مولوی صاحب، ہم ہی کرتے ہیں، ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے اس مسجد کی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، دل نے فوراً گواہی دی کہ یہ عام آنے والے نہیں، مگر میں نے کچھ نہیں پوچھا، بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ خاموشی سے کام میں لگ گئے، ایک صفائی کرتا، دوسرا چراغ درست کرتا، تیسرا وضو کے برتن بھرتا۔ ان کے ہاتھ تیز تھے مگر حرکات میں عجیب سا سکون تھا۔ رات گزر گئی، فجر سے پہلے وہ چلے گئے۔ میں نے سمجھا شاید اب کبھی نہ آئے، مگر اگلی رات وہ پھر آ گئے۔ یوں میری تنہائی میں پہلی بار کوئی شریک ہوا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ شراکت کبھی مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ جس رات وہ تینوں دوسری بار آئے، اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ مسجد کی خاموشی وہی تھی، مگر اب وہ خاموشی خالی نہیں لگتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے اندھیرے میں چراغ رکھ دیا ہو، جو نظر تو نہیں آتا مگر دل کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ وہ تینوں ہمیشہ مغرب کے بعد آتے، نہ دروازہ کھلنے کی آواز، نہ قدموں کی آہٹ، بس اچانک یوں محسوس ہوتا جیسے وہ پہلے موجود ہوں۔ میں کبھی انہیں دیکھ کر چونکتا، کبھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، اگر جب بھی بولتے ان کے لفظ دل میں اتر جاتے۔ بیٹا، تم لوگ کون ہو؟ سارا دن غائب رہتے ہو اور رات کو اچانک آ جاتے ہو۔ مولوی صاحب، ہماری سچائی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، بس ہم کو اپنا فرض پورا کرنے دیں۔ میں نے مزید سوال نہ کیا، شاید دل کہیں نہ کہیں سچ جان چکا تھا، مگر عقل ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، مسجد بدلنے لگی۔ وہ جگہ جو کبھی خوف کی علامت تھی، اب سکون کا مرکز بننے لگی۔ فجر کی اذان پر چند چہرے نظر آنے لگے، پہلے ایک، پھر 2، پھر آہستہ آہستہ صفیں بھرنے لگیں۔ گاؤں والے مجھ سے کہتے، مولوی صاحب، آپ نے اس مسجد کو بالکل ہی تبدیل کر دیا، اب تو نمازی بھی آنے لگے ہیں۔ میں مسکرا دیتا، مگر دل میں جانتا تھا کہ سکون کے پیچھے میرے سجدوں سے زیادہ کسی اور کی محبت شامل ہے۔ وہ تینوں کبھی نہ تھکتے، کبھی وضو خانے میں پانی بھر دیتے، کبھی صحن میں صفائی کر دیتے، کبھی مسجد کے اندر چراغ درست کرتے۔ کئی بار میں نے انہیں رات بھر کام کرتے دیکھا، مگر ان کے چہروں پر تھکن کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ایک رات میں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، دل میں خیال آیا کہ آخر یہ بھی انسان ہیں، بھوکے ہوں گے۔ بیٹو، کچھ کھا لو، ساری رات کام کرتے ہو۔ مولوی صاحب، ہمیں بھوک نہیں لگتی، بس ہم صرف اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کے جواب نے میرے دل میں ایک اور سوال جگا دیا، کون سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی؟ مگر میں نے زبان بند رکھی، شاید کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات وقت خود بتا دیتا ہے۔ کئی راتوں تک میں نے محسوس کیا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو پانی ان کے ہاتھوں سے بہتا ہے، مگر زمین خشک رہتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا، مگر منظر وہی تھا، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس رات مجھے پہلی بار خوف محسوس ہوا، مگر وہ خوف بھاگنے والا نہیں تھا بلکہ سر جھکا دینے والا تھا۔ ایک دن میں نے گاؤں کے بزرگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ ان 3 نوجوانوں کو جانتے ہو جو ہر رات مسجد میں آ کر صفائی کرتے ہیں؟ نہیں، یہاں تو آپ کے سوا کوئی نہیں، نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو دیکھا۔ اس جواب کے بعد میں دیر تک خاموش رہا۔ اب شک یقین میں بدلنے لگا، اور یقین خوف میں نہیں سکون میں ڈھل رہا تھا۔
ایک رات بارش ہو رہی تھی، میں مسجد میں تلاوت کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا، وہ تینوں اندر آئے۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے مگر فرش پر ایک قطرہ نہ گرا۔ میں نے دوبارہ قرآن کھولا، چند آیات کے بعد جب نظر اٹھائی تو وہ غائب تھے۔ یوں نہیں کہ وہ دروازے سے نکلے ہوں، بس تھے اور پھر نہیں تھے۔ اس رات نیند مجھ سے روٹھ گئی۔ میں سوچتا رہا یہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کیوں صرف اسی مسجد میں؟ مہینے گزر گئے، مسجد پوری طرح آباد ہو چکی تھی۔ دور دور سے لوگ نماز پڑھنے آتے، کچھ صرف اس خاموش سکون کو محسوس کرنے آتے جو یہاں بس چکا تھا۔ مولوی صاحب، آپ کے آنے کے بعد گاؤں پوری طرح بدل گیا ہے، مسجد بھی آباد ہو گئی ہے۔ میں دل میں کہتا نہیں، میں نے نہیں بدلا، مجھے بدلا گیا ہے۔ ایک رات میں نے ہمت کر لی، میں نے ان میں سے ایک کے سامنے بیٹھ کر کہا، بیٹا، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے سچ مت چھپاؤ، تم آخر کون ہو؟ ہم وہ ہیں جنہیں تم انسان نہیں کہتے اور جنہیں تم دیکھ نہیں پاتے۔ بیٹا، اس کا مطلب تم جنات میں سے ہو؟ جی، ہم جنات ہیں اور ہمیں اس مسجد کی خدمت کرنے بھیجا گیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ راز ہے تو مجھے اسے سنبھالنے کی طاقت دے دیں۔ اس رات کی خاموشی باقی سب راتوں سے مختلف تھی۔ میں عشاء کے بعد دیر تک بیٹھا رہا، دل بے چین تھا مگر خوف نہیں تھا۔ یوں لگتا جیسے کوئی امتحان قریب ہو اور نتیجہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ تینوں آئے۔ اس بار ان کے چہروں پر وہی مسکراہٹ نہیں تھی جو میں نے مہینوں سے دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وقار تھا، سنجیدگی تھی اور جدائی کی پرچھائیاں بھی۔ آج ہم آخری بار آئے ہیں، ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے، مسجد اب آباد ہو گئی ہے۔ دراصل بات کچھ یوں ہے بابا کہ ہمارے آبا و اجداد نے کئی سال پہلے اس مسجد سے لوگوں کو ڈرا کر بھگا دیا تھا، جس کے بعد یہ مسجد مکمل طور پر ویران ہو گئی۔ ہم اس لیے اس مسجد میں آئے کہ ہم اپنے بزرگوں کا کفارہ ادا کر سکیں، ان کی ہوئی غلطی کو سدھار سکیں۔ اس لیے ہم تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسجد کی صفائی ستھرائی کی آپ کا ساتھ دیا، اور اب چونکہ مسجد مکمل طور پر اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہو گئی ہے تو ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، تم لوگ تو نیک کام میں میرا ساتھ دے رہے ہو، پھر انسانوں سے کیوں چھپتے ہو؟ انہوں نے کہا، بابا جی، ہم انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے کیونکہ ہمارا وجود مختلف ہے، ہم دن کی روشنی میں نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی ہمیں دن میں دیکھ لے تو وہ ڈر جائے گا، اس لیے ہم صرف رات کے وقت آتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے تو کمال کر دیا بیٹو، ایک ویران مسجد کو جنت بنا دیا، تم نے میرا دل جیت لیا۔ ان میں سے ایک بولا، بابا جی، آپ کی نیت صاف تھی، اسی لیے ہمیں اجازت ملی کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ اب ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے، مسجد دوبارہ آباد ہو گئی ہے اور گاؤں کے لوگ اب یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ہمیں اب جانا ہوگا بابا۔ میں نے ان کے قدم چھونے چاہے مگر ہاتھ سے کچھ نہ لگا، جیسے وہ دھواں ہوں۔ وہ تینوں مسکرا دیے۔ ان میں سے ایک نے جیب سے چند سکے نکالے اور کہا، بابا جی، یہ رکھ لیجئے، آپ کے کام آئیں گے۔ میں نے وہ سکے لیے، وہ عام سکے نہیں تھے مگر ان میں ایک عجیب سی حرارت تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی انہیں ہتھیلی میں تھاما ہو۔ میں نے ان کی دی ہوئی رقم سے مسجد کے لیے کچھ سامان خریدا۔ سب حیران تھے کہ بابا جی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ میں نے بس کہا، یہ سب عطیہ ہے۔ راتوں کو کبھی کبھی مسجد کے صحن میں وہی روشنی دکھائی دیتی ہے، وہی میٹھی خوشبو ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھنے آئے ہیں۔ ان کے بغیر دل خالی ہو گیا تھا مگر انہوں نے جو سکون کی روشنی چھوڑی وہ بھی میرے دل میں زندہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد مسجد کی خاموشی بھی بدل گئی تھی۔ اب وہاں گاؤں کے لوگ دن رات آتے ہیں۔ مسجد پوری طرح آباد ہو چکی تھی مگر میرے دل میں ایک خلا رہ گیا تھا۔ ہر فجر کے بعد میں صحن میں بیٹھتا اور اسی طرف دیکھتا جہاں وہ تینوں بیٹھا کرتے۔ کبھی لگتا جیسے وہ اب بھی یہی ہیں، کبھی محسوس ہوتا جیسے ہوا میں ان کی آواز گونج رہی ہو۔ میں ان کی یاد میں آنکھیں بند کر لیتا اور وہ لمحے یاد کرتا جب وہ مسجد کے فرش کی صفائی کرتے یا پانی کے برتن بھرتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی مسجد سے جوڑ دیا۔ اب میں گاؤں کے ہر شخص کے لیے ایک بزرگ کی طرح بن گیا تھا۔ لوگ اپنے دکھ درد لے کر آتے، میں ان کے لیے دعا کرتا اور کہتا، نیکی کے راستے پر چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ جو اخلاص سے مسجد کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ غیبی مدد ہوتی ہے۔ لوگ میری باتیں سنتے اور سر جھکا دیتے مگر میں جانتا تھا
کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ ہر کسی کے سمجھنے کی بات نہیں تھی۔